بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اسلامی اور تاریخی واقعات آپ تک پہنچانے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، سب سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ اب تک یہ تمام ویڈیوز باقاعدگی سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ خواتین و حضرات، جو واقعات، جو داستان آج آپ تک پہنچانے لگے ہیں وہ ایک ایسے عبادت گزار اور مذہبی اسکالر کی ہے جو ایک لڑکی کے چنگل میں آ کر، ایک عورت کے فتنے میں آ کر کیسا پھنسا کہ زمانے بھر کے لیے عبرت کی مثال بن گیا۔ اور دوستو، ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی اس اسکالر کا نام سنا ہو، یہ واقعہ سنا ہو، لیکن کچھ عبرت کی داستانیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بار بار دہراتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں زندگی میں سبق حاصل ہو۔ حضرت عبد المنعم بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا پرہیزگار شمار کیا جاتا تھا۔ وہ بستی سے الگ تھلگ ایک مکان میں اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتا۔ اس بستی میں 3 بھائی اپنی ایک جوان کنواری بہن کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اچانک ان کے ملک پر دشمن حملہ آور ہو گیا۔ ان تینوں بہادر نوجوانوں نے جہاد پر جانے کا عزم مصمم کر لیا، لیکن انہیں ایک فکر لاحق ہوئی کہ ہم اپنی جوان بہن کس کے سپرد کر کے جائیں۔ انہوں نے بہت غور و فکر کیا، لیکن کوئی ایسا قابل اعتماد شخص نظر نہ آیا جس کے پاس وہ اپنی جوان کنواری بہن کو چھوڑ کر جائیں۔ پھر انہیں اس متقی شخص کا خیال آیا اور وہ سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ یہ عابد، یہ پرہیزگار شخص جو ہے قابل اعتماد ہے، ہم اپنی بہن کو اس کی نگرانی میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ تینوں اس عابد کے پاس آئے اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ عابد نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، میں یہ ذمہ داری ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ لیکن وہ تینوں بھائی اس کی منت سماجت کرتے رہے۔ بالآخر وہ متقی شخص اس بات پر راضی ہو گیا کہ میں تمہاری بہن کو اپنے گھر تو نہیں لاؤں گا، لیکن میرے مکان کے سامنے جو خالی مکان ہے تم اپنی بہن کو اس میں چھوڑ جاؤ۔ وہ تینوں بھائی اس پر راضی ہو گئے۔ اپنی ہمشیرہ کو اس متقی شخص کے مکان کے سامنے والے گھر میں چھوڑ کر جہاد پر چلے گئے۔ وہ عابد روزانہ اپنے عبادت خانے سے نیچے اترتا اور دروازے پر کھانا رکھ دیتا، پھر اپنے عبادت خانے کا دروازہ بند کر کے اس لڑکی کو آواز دیتا کہ کھانا لے جاؤ۔ لڑکی وہاں سے کھانا لے کر چلی جاتی۔ اسی طرح کافی عرصے تک اس پرہیزگار شخص اور اس لڑکی کا آمنا سامنا نہ ہوا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک مرتبہ شیطان مردود نے اس عابد کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ وہ بیچاری اکیلی لڑکی ہے، روزانہ یہاں کھانا لینے آتی ہے، اگر کسی دن اس پر کسی مرد کی نظر پڑ گئی اور وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا تو یہ کتنی بری بات ہے۔ کم از کم اتنا تو کر کہ دن کے وقت تو اس لڑکی کے دروازے پر کھانا رکھایا کر تاکہ اسے باہر نہ نکلنا پڑے۔ اس طرح تجھے زیادہ اجر بھی ملے گا اور وہ لڑکی غیر مردوں کے شر سے بھی محفوظ رہے گی۔ اس عابد کے دل میں یہ وسوسہ گھر کر گیا اور وہ شیطان کے چنگل میں پھنس گیا۔ چنانچہ وہ روزانہ دن میں لڑکی کے مکان پر جاتا اور کھانا دے کر واپس آ جاتا، لیکن اس سے گفتگو نہ کرتا۔
پھر کچھ عرصہ بعد شیطان نے اسے ترغیب دلائی کہ تیرے لیے نیکی کمانے کا کتنا عظیم موقع ہے، تو کھانا اس کے گھر میں پہنچا دیا کر تاکہ اس لڑکی کو پریشانی نہ ہو، اس طرح تجھے اس کی خدمت کا ثواب زیادہ ملے گا۔ چنانچہ اس عابد نے اب گھر میں جا کر کھانا دینا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ اسی طرح معاملہ چلتا رہا اور شیطان نے پھر اپنا وار کیا کہ وہ لڑکی کتنے دن سے اکیلی اس مکان میں ہے، اسے تنہائی میں وحشت ہوتی ہوگی، اگر تو اس سے کچھ دیر بات کر لے اور اس کے پاس تھوڑی بہت دیر بیٹھ جائے تو اس کی وحشت ختم ہو جائے گی، اس طرح تجھے بہت اجر و ثواب ملے گا۔ وہ متقی شخص دوبارہ شیطان لعین کے چکر میں پھنس گیا اور اس نے اب لڑکی کے پاس بیٹھنا اور اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ پہل تو اس طرح ہوا کہ وہ عابد اپنے عبادت خانے سے بات کرتا اور لڑکی اپنے مکان سے، پھر وہ دونوں دروازوں پر آ کر گفتگو کرنے لگے، پھر شیطان کے اکسانے پر وہ عابد اس لڑکی کے مکان میں جا کر اس کے پاس بیٹھتا اور باتیں کرتا۔ بالآخر شیطان نے اسے ورغلانا شروع کر دیا کہ یہ دیکھ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، کیسی حسین و جمیل ہے۔ جب اس نے جوان لڑکی کی جوانی پر نظر ڈالی تو اس کے دل میں گناہ کا ارادہ ہوا اور بالآخر اس بدبخت شخص نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس لڑکی سے زنا کا ارتکاب کیا، جس کے نتیجے میں وہ لڑکی حاملہ ہو گئی اور پھر اس حمل سے اس کا ایک بچہ پیدا ہوا۔ پھر شیطان مردود نے اس عابد کے پاس آ کر کہا، دیکھ تیری حرکت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تیرا کیا خیال ہے کہ جب اس لڑکی کے بھائی آئیں گے اور وہ اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھیں گے تو تجھے کتنی رسوائی ہوگی اور وہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو اس بچے کو مار ڈال تاکہ انہیں اس واقعے کی خبر ہی نہ ہو اور تو رسوائی سے بچ جائے۔ چنانچہ اس بدبخت نے بچے کو ذبح کر ڈالا اور ایک جگہ دفن کر دیا۔ اب وہ مطمئن ہو گیا کہ لڑکی اپنی رسوائی کے خوف سے اپنے بھائیوں کو اس واقعے کی خبر نہ دے گی، لیکن شیطان ملعون دوبارہ اس متقی کے پاس آیا اور کہا، اے جاہل انسان، کیا تو نے یہ گمان کر لیا ہے کہ یہ لڑکی اپنے بھائیوں کو کچھ نہیں بتائے گی؟ یہ تیری بھول ہے، یہ تیری ضرور حرکتوں کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ کرے گی اور تجھے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو اس لڑکی کو بھی قتل کر کے دفن کر دے تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ اس عابد شخص نے شیطان کے مشورے پر عمل کیا اور لڑکی کو بھی قتل کر کے اسی بھی بچے کے ساتھ دفن کر دیا، اور پھر عابد دوبارہ اپنے معمولات زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ وقت گزرتا رہا، جب اس لڑکی کے بھائی جہاد سے واپس آئے تو انہوں نے اپنی بہن کے بارے میں استفسار کیا تو عابد نے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا اور یہ اس کی قبر ہے، وہ بہت نیک لڑکی تھی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ عابد رونے لگا اور اس کے بھائی بھی قبر کے پاس رونے لگے۔ کافی دن وہ اسی مکان میں اپنی بہن کی قبر کے پاس رہے، پھر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور انہیں اس متقی شخص کی باتوں پر یقین آ گیا۔ ایک رات جب وہ تینوں بھائی اپنے اپنے بستروں پر آرام کے لیے لیٹے اور ان کی آنکھ لگ گئی تو شیطان ان تینوں کے خواب میں آیا اور سب سے بڑے بھائی سے سوال کیا، تمہاری بہن کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ تو مر چکی ہے اور فلاں جگہ اس کی قبر ہے۔ شیطان نے کہا، اس عابد نے تم سے جھوٹ بولا ہے، اس نے تمہاری بہن کے ساتھ زنا کیا، اس سے بچہ پیدا ہوا، پھر اس نے رسوائی کے ڈر سے دونوں کو مار ڈالا اور دونوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہ آئے تو تم فلاں جگہ جا کر اس کی قبر کھود کر دیکھ لو۔ پھر شیطان باری باری تینوں بھائیوں کے خواب میں آیا
اور سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ چنانچہ صبح جاگ کر تینوں بھائیوں نے اپنے اپنے خواب سنائے، اور پھر ایک بھائی نے کہا کہ میں اس وسوسے کو دل سے نکالوں گا اور اس کی ضرور تحقیق کروں گا اور اس جگہ کو کھود کر دیکھوں گا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی اس مکان میں پہنچے، اور جب اس جگہ کو کھودا جس کی شیطان نے نشاندہی کی تھی، تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ایک بچے اور ایک عورت کی مسخ شدہ لاش موجود تھی۔ چنانچہ وہ اس بدبخت عابد کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا، سچ سچ بتا، تو نے ہماری بہن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ عابد نے جب ان کا غصہ دیکھا تو اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اور سب کچھ بتا دیا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی اسے پکڑ کر قاضی کے دربار میں لے گئے، اور قاضی نے ساری بات سن کر اسے پھانسی کا حکم دے دیا۔ جب اس بدبخت متقی شخص کو پھانسی دی جانے لگی تو شیطان مردود اپنا آخری وار کرنے پھر اس کے پاس آیا اور کہا، میں ہی تیرا وہ ساتھی ہوں جس کے مشوروں پر عمل کر کے تو عورت کے فتنے میں مبتلا ہوا، پھر تو نے اسے اور اس کے بچے کو قتل کر دیا۔ ہاں، اگر آج تو میری بات مان لے تو میں تجھے پھانسی سے رہائی دلوا دوں گا۔ عابد نے کہا، اب تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ شیطان لعین بولا، تو اللہ عز و جل کی وحدانیت کا انکار کر دے اور کافر ہو جا۔ اگر تو ایسا کرے گا تو میں تجھے آزاد کروا دوں گا۔ یہ سن کر عابد نے سوچا، لیکن پھر دنیاوی عذاب سے بچنے کی خاطر اس نے اپنی زبان سے کفریہ کلمات بکے اور اللہ عز و جل کی وحدانیت کا منکر ہو گیا۔ جب شیطان ملعون نے اس بدبخت عابد کا ایمان بھی برباد کروا دیا تو اسے حالت کفر میں پھانسی دے دی گئی، اور وہ فوراً اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیطان وہاں سے غائب ہو گیا۔ خواتین و حضرات، شیطان کی اس شیطانیت کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ حشر میں بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کہاوت جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا تو بولا، میں تجھ سے الگ ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو خواتین و حضرات، اس داستان سے ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ چاہے ہم کتنے ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو جائیں، چاہے ہم کتنی ہی شریعت کی پابندی کیوں نہ کریں، کبھی بھی اپنے نفس کو تکبر کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تکبر پہلی سیڑھی ہے گناہ کی طرف، اور آدمی شیطان کے جال میں پھنس کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہالت کی اور عذاب کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ شیطان بذات خود سب سے زیادہ عبادت گزار تھا، اور اس کو عزازیل کے نام سے پکارا جاتا تھا، لیکن جب اس میں تکبر آ گیا اور اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اس کو شیطان مردود کہہ کر وہاں سے نکال دیا گیا۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام قسم کے فتنوں اور شیطان کی مکاریوں سے محفوظ رکھے، ہمیں دنیاوی اور دینوی اور اخروی ذلت و رسوائی اور عذاب سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں کوئی دوسرا سبق آموز قصہ لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔